یاد رکھیں قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اگر اس میں اتنا بھی ایک بندے کے دل کے اندر ریا آ گیا، ایک بندے کے دل کے اندر نام و نامود آ گیا، ایک بندے کے دل کے اندر یہ آیا کہ لوگ مجھے کہیں کہ واہ کیا قربانی لی ہے، علماء لکھتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جس بندے نے شرکت کی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ شرکت کے مسئلے بڑے گمبھیر ہیں۔ 7 بندے قربانی میں شریک ہیں، ایک بندے کا مال حرام ہے، یا ایک بندے نے ریا نامود کے لیے قربانی لی، یا ایک بندے کی نیت کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے، علماء لکھتے ہیں اس کی قربانی تو نہیں ہوگی، باقی 6 کی بھی قربانی کام سے گئی، یہ 7 دوبارہ قربانی کریں۔ تو قربانی کے حوالے سے یہ نام نامود سے آپ بچیں۔ یہ لوگوں کے اندر نام نامود پائے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں نے ایسا جانور لیا ہے تو میں بھی ایسا جانور۔ تو قربانی کے حوالے سے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ عمل پہاڑوں جیسا ہو، عمل آسمانوں کو بھر دینے والا ہو، عمل زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دینے والا ہو، لیکن اگر اس میں اللہ کے لیے کیا ہے؟ خالصیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ کبھی فائدہ نہیں دے گا، وہ نقصان کرے گا، فائدہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ آپ کو فائدہ تب ملے گا جب آپ خالص اللہ ہی کی رضا کی خاطر قربانی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ قربانی میں یہ نہیں کہ بس فرض ہے، بس جو بوجھ ہے ہمارے اوپر ہم نے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا، یا رسول اللہ وما الضحى، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کو پورا کرو۔ تو اللہ کے نبی سے سوال ہوا، یا رسول اللہ اس جانور کے بدلے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس جانور کے ہر بال کے اوپر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ پھر بیان فرمایا، یا رسول اللہ اب اگر بیڑ کو ہم نے لے لیا، گڑ، اس پہ تو بہت زیادہ بال ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہاں اس کے ہر بال میں بھی تمہیں ایک نیکی اور صدقہ ملے گا، ثواب۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ کس کی قربانی کا ہوگا؟ یہ اس کی قربانی کا جواب فرمائیں گے حلال مال سے قربانی کی ہو۔ اگر مال حرام ہے تو اس کے اوپر قربانی ہی واجب نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھے، قربانی کس پہ واجب ہے، کس پہ واجب نہیں۔ اللہ کے نبی نے 10 سال مدینہ منورہ میں رہے لیکن ہر دفعہ قربانی کی۔ قربانی ہمارے احناف کے نزدیک واجب ہے اس بندوں پر جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کی تفصیل سے پہلے یہ یاد رکھیں، بعض بندوں کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگا، وہ سارا مال حرام کا ہوگا۔ جب حرام کا مال ہوگا تو اس کے اوپر سرے سے قربانی ہی واجب نہیں، کیونکہ حرام مال کے آنے کے 2 ذرائع ہیں۔ حرام مال یا تو اس نے خود حرام کمایا ہو، سود، رشوت، فلاں، یا یہ ہو کہ اس نے حرام ایسا کمایا ہو کہ بھئی دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کے مال ہڑپ کے، یا دوسروں کے ساتھ جو ہے کچھ لین دین میں گپلے کر کے اس نے حرام مال کمایا۔ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اس مال کے اوپر نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ اس مال کے اوپر زکوٰۃ کے ساتھ قربانی واجب ہے، نہ زکوٰۃ دے گا نہ قربانی دے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ لوگوں کو واپس کرنا، لوگوں کو واپس کرنا، جس سے کمایا ہے اس کو واپس کرے، کیونکہ اس کے اوپر یہ تو دوسرے کا حق ہے، تیرا مال تو ہے۔ ہاں ایک بندے کے پاس حرام مال بھی ہے، حلال مال بھی ہے، تو وہ قربانی حلال مال سے کرے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر ایک بندہ آپ کو پتہ ہے یہ حرام کمانے والا ہو، کیونکہ سب سے ضروری چیز قربانی میں نیت ہے، اگر آپ کی نیت ہی درست نہیں یا آپ کے ساتھ والے بندے کی نیت ہی درست نہیں، قربانی نہیں ہو، کرو کتنی قربانیاں کر لو۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے وجوب قربانی کا، تو بسا اوقات لوگوں میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اسی طرح ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ مسئلہ تو صحیح ہے۔ اس کا ایک دوسرا جز ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ جس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یہ بھی کا لفظ ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی جس پہ قربانی زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی،
ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا لیکن قربانی واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب زکوٰۃ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق حولان حول پورے سال کے گزرنے کے ساتھ، لیکن قربانی کا تعلق جو ہے وہ حرمان زکوٰۃ کے ساتھ۔ حرمان زکوٰۃ اسے کہتے ہیں ایک بندے کے پاس جو ہے نصاب زکوٰۃ ہو، نصاب زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی ہے، اتنی مالیت اگر عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس موجود ہے اور ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، وہ سامان جو اس نے ایک دفعہ استعمال کیا ہے سال میں اس نے وہ سامان استعمال کیے ہوں، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ یہ تمام اشیاء کو جوڑنے کے بعد اگر اس نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ قربانی واجب ہے۔ پھر جانور لینے میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں۔ ہم جانور لیتے ہیں 20 دن پہلے، 15 دن پہلے، 25 دن پہلے، کچھ تو مہینہ پہلے لے لیتے ہیں، ماشاءاللہ دکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ بڑا غلط کام ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ جانور کو لو اور جانور کو اتنا پہلے پالو کہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ، یہ بات صحیح ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، علماء کہتے ہیں جانور کو اتنا پہلے لو کہ تم اس کے ساتھ رہو تاکہ اس سے مانوس ہو جاؤ، لیکن علماء ساتھ بھی یہ کہتے ہیں اتنا پہلے لے کر بازاروں میں چرا کر بھی نہ ہو کہ وہ جانور ہی مایوس ہو جائے کہ میں کس کے ہاتھے چڑھ گیا۔ قربانی کو پہلے لینا یہ ثواب کا کام ہے، قربانی کو جتنا پہلے لوگے اللہ اس پہ ثواب دے گا، اس کی خدمت پہ ثواب، اس کا چارہ، اس کا کانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کی گندگی صاف کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سارا ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسروں کے لیے زحمت بنائیں گے تو ثواب تو کاٹے میں جائے گا، الٹا عذاب تیرے کاٹے میں آئے گا۔ مشرکین مکہ ہم سے اچھے تھے اس معاملے میں، مشرکین مکہ جو تھے وہ جہلا تھے، فاسق اور فاجر، مشرک تھے، لیکن ہم سے اس معاملوں میں اچھے تھے، آپ حیران ہو جائیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا قربانی کا جانور ہے، اللہ کے نام پر اس نے حرم میں قربان ہونا ہے تو وہ رسی اس کے اوپر ڈال لیتے، رسی کو اس طرح پیچھے کی طرف ڈال لیتے، یا یوں ہوتا تھا اس کو داغ دیتے، یا یوں ہوتا کہ خون کے اس میں سے اس کے بدن پہ نشان لگاتے۔ جب اس کو نشان لگاتے تو پورے لوگ سمجھتے تھے یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو کسی بھی قسم کا مشرک گزرتا تو وہ احتراماً سائڈ ہو جائے، قربانی کا جانور ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف روا دوا ہے، یہ وہاں اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، تو احتراماً اس کے لیے سارے راستے کھول لیے جاتے، اس کو تکلیف سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نام پہ اس نے قربان ہونا ہے، اس کے لیے انتظام کیا جاتا تھا کہ بھئی اگر وہ پانی کا تو پانی میں اس کو نمبر آگے کہ بھئی یہ قربانی ہے، اتنا احترام۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مہینہ نہیں 2 مہینے پہلے لو، اچھی بات ہے، سال پہلے لو، اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ یہ جو ہم نے حرکتیں شروع کی ہیں، بچوں کو دے کر راستوں میں دوڑا رہے، بھئی بچے ہیں، یہی بچے کل کو تمہارے ساتھ جو دوڑائیں گے، پھر اس ٹائم کیوں وظیفے مانگتے ہیں؟ اس ٹائم آتے ہیں جی کوئی وظیفہ دو، اولاد نافرمان ہے، یہ ہیں، اپنی محنت اپنی کرتوتوں سے اس کو نافرمان بنایا، پھر وظیفے علماء سے مانگتے۔ تو اپنے اعمال کو سوچیں، ایسا نہ ہو لاکھوں روپے ہم خرچ کریں اور اللہ کے ہاں ہماری قربانی قبول نہ ہو۔